بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ یہ کتاب ریاض الصالحین میں سے پچھلی مرتبہ ہم نے جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا عنوان ہے یتیم اور لڑکیاں اور جتنے بھی کمزور طبقات ہیں اور مساکین اور خستہ حال لوگ، ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ کرنا، احسان کا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، ان کے ساتھ تواضع کا معاملہ کرنا اور ان کے لیے اپنے پہلوؤں کو جھکا کر رکھنا، یہ باب تھا جس کا ہم نے پچھلی مرتبہ آغاز کیا تھا۔ آج جو پہلی روایت ہے اس کے راوی سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور ان دو انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا۔ السبابہ، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں جس کو تشہد کی انگلی بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے لیے ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم شیطان کو دھتکارتے ہیں، شیطان کی رسوائی کا سبب بنتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو سبابہ کہتے ہیں۔ تو یہ انگلی اور درمیانی انگلی، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا، اور اس کے بعد وہ فرج بینہما، اور اس میں درمیان آپ نے فاصلہ پیدا کیا، یعنی قرب بھی بتا دیا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، دو انگلیاں ملائیں اور ان میں گیپ پیدا کر دیا۔ قرب بھی ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے جو پیغمبر ہیں ان کا جو مرتبہ ہے اس تک کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا، تو ایک فاصلے کے ساتھ، فرق مراتب کے ساتھ، لیکن بہت قرب نصیب ہوگا اس شخص کو جو دنیا میں کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ اگلی روایت بھی اسی سے متعلق ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافل الیتیم لہو او لغیرہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا ہو، اس کا مطلب یہ ہے اس کا قرابت دار ہو، کوئی بھانجا ہو، بھتیجا ہو، قریبی عزیز ہو، او لغیرہ، لغیرہ کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اجنبی ہو، اس کا کوئی رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ تو کہا کہ کسی بھی یتیم کی کفالت کرنے والا، چاہے وہ یتیم اس کا قریبی عزیز ہو چاہے اجنبی ہو، کہاتین فی الجنہ، کہا کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے، اور پھر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو جوڑ کر اس میں فاصلہ پیدا کر کے دکھایا۔ تو جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس معاشرے میں ہوئی تھی، جس سماج میں ہوئی تھی، وہاں پر یہ جو کمزور طبقات ہیں ان پر بہت ظلم ہو رہا تھا، بہت زیادتی ہو رہی تھی۔ جو غلام تھے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، عورتوں کے ساتھ مظالم کیے جاتے تھے، اور خاص طور پر یتیموں کا جو طبقہ ہے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور چونکہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا، اس میں جنگ و جدال کا معمول تھا، تو اس وجہ سے بہت سے جو مرد ہیں وہ جنگوں میں کام آتے تھے، جنگوں میں مارے جاتے تھے، تو یتیمی گویا ایک بہت بڑا فینومینا تھا، اور قرآن مجید نے اس کو بہت موضوع بنایا ہے، سورہ نساء میں بھی موضوع بنایا اور جگہوں پر بھی موضوع بنایا، اور بیان کی یہ بات کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ کہ جو یتیم کا مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یعنی وہ یتیم کا جو مال کھا رہے ہیں اصل میں جہنم کے انگارے ہیں جو وہ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایک کردار ہم نے پچھلی مرتبہ بھی وہ آیات پڑھی تھی کہ جو کردار تھا ایسے لوگوں کا جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، کہ اَرَأَیْتَ الَّذِی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ فَذَلِکَ الَّذِی یَدُعُّ الْیَتِیمَ، تو یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے،
اس کو دھتکارتا ہے، اس کا مال قبضے میں کر لیتا ہے، اس کو دھتکار کے نکال دیتا ہے۔ یا سورہ فجر میں فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، تم یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ کون سا گھر اچھا ہے، کون سا سماج اچھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بیت من المسلمین بیت، سب سے اچھا گھر مسلمانوں میں وہ گھر ہے فیہ یتیم یحسن الیہ، کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ اور کہا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ سب سے برا گھر ہے فیہ یتیم یساء الیہ، اور گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور قرآن مجید نے بہت تفصیلی احکامات دیے ہیں۔ سورہ نساء کے شروع میں فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کے مال ان کو دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ مت کرو کہ اپنے ردی مال کو ان کے اچھے مال سے بدل لو، یہ معاملہ مت کرو۔ اور کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور یہ مت کرو کہ ان کے مال اپنے مالوں میں ساتھ ملا کر کھا پی جاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت کبیح حرکت ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کی جانچ کرتے رہو، ان کو کام میں لگاتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، جب تم دیکھو کہ ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، اب یہ اپنے مال کو مینیج کر سکتے ہیں، اس کو کام میں لگا سکتے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ، تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو۔ اور کہا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس اندیشے سے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں اور اپنے مال کا مطالبہ کریں، ان کا مال فضول خرچی میں اور جلدی جلدی اڑا مت دو، یہ معاملہ مت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کو ان کا مال سپرد کرو تو اس پر گواہ بھی مقرر کر لو، خاندان کے بڑوں کو ساتھ لگا لو۔ تو یہ بھی خاص طور پہ قرآن مجید نے یہ ہدایت دی ہے کہ اگر کسی یتیم کا مال تمہاری تولیت میں ہے، تم اس کے متولی ہوں، تو اس کو ضائع مت کرو، اس کو لگاؤ اور اس کو بڑھاؤ۔ سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ربا یتیما لہ مال، آگاہ ہو جاؤ وہ شخص کہ جس کی تولیت میں کوئی، جس کی جو ہے تربیت میں کوئی یتیم ہو اور اس کے پاس مال ہو، فَلْيَتَّجِرْ بِهِ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو تجارت میں لگائے، اس کو کاروبار میں لگائے، اس کو جو ہے بڑھانے کی کوشش کرے۔ وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأْكُلُهُ الصَّدَقَةُ، اور اس مال کو چھوڑ نہ دے کہ صدقہ اس کو کھا جائے، یعنی صدقہ اور زکوٰۃ آہستہ آہستہ دے دے کہ وہ مال ہی ختم ہو جائے۔ کہا کہ اس مال کو گرو کرو، جس طرح تم اپنے مال کو بڑھاتے ہو، کاروبار میں لگاتے ہو، اور چیزوں میں لگاتے ہو، تجارت میں لگاتے ہو، زراعت میں لگاتے ہو، اس کو بڑھاتے ہو، تو جو یتیم کا مال ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ اختیار کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس سے منع کیا ہے، جہاں آپ نے فرمایا نا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ 7 وہ بہت بڑے بڑے گناہ جو انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اس میں ایک یہ بھی ہے وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کو کھانے سے بچو۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی دعوت تھی اس کا بہت بنیادی نقطہ تھا۔ اسی لیے ہم جب دیکھتے ہیں کہ سیدنا جعفر ابن طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اور بتایا کہ ہم پہلے کیا تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دعوت دی، کس چیز کی طرف پکارا، تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ وَنَهَانَا عَنْ أَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ، یہ جو پیغمبر ہیں انہوں نے ہمیں منع کیا ہے، انہوں نے ہمیں روکا ہے کہ ہم یتیم کا مال کھائیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بشارت دی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی کفالت میں کوئی یتیم ہو اور وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اس کے مال کو ضائع بھی نہ کرے، اس کے مال کو اپنے مال میں شامل کر کے کھا پی نہ جائے، بلکہ اس کے مال کا دھیان کرے، اس کو گرو کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ قیامت میں میرے ساتھ انتہائی قرب کے مقام پر ہوگا۔ تو یہ روایت ہمیں بتا رہی ہے، ہمیں اس پہ ابھار رہی ہے
کہ اگر کوئی یتیم ہماری ارد گرد ہے یا ہماری زیر کفالت ہے تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کا اچھا معاملہ کریں۔ لیکن اس میں ایک رویہ بہت اہم ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے، الادب المفرد میں امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی یتیم میری کفالت میں ہوگا تو میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گی جو میں اپنی ذاتی اولاد کے ساتھ کرتی، اور کہا کہ اگر وہ کوئی غلطی کرتا تو میں اس کی تعدیب بھی کرتی۔ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر کوئی یتیم جو ہے زیر کفالت ہے تو اس کو گویا ہاتھ کا چھالا بھی نہیں بنانا، اس کو خراب بھی نہیں کرنا، اس کو کرپٹ بھی نہیں کرنا۔ جس طریقے سے ہم اپنی ذاتی اولاد کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ بھی کرتے ہیں، اور کہیں ضرورت ہوتی ہے تو سختی بھی کرتے ہیں، تعدیب بھی کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ بھائی میں تو اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گی جو میں اپنی اولاد کے ساتھ کرتی ہوں۔ وعنہ ای ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس المسکین الذی ترده التمرۃ والتمرتان ولا اللقمۃ واللقمتان انما المسکین الذی یتعفف۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین، مسکین وہ شخص نہیں ہے الذی ترده التمرۃ والتمرتان کہ جس کی طرف تم لوٹا دو، جس کی طرف تم پھینک دو ایک کھجور دو کھجور، ولا اللقمۃ واللقمتان ایک لقمہ دو لقمہ روٹی تم اس کو دے دو۔ انما المسکین الذی یتعفف، اصل مسکین تو وہ ہے جو سوال کرنے سے بچتا ہے، جو عفت معابی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اگلی روایت میں اس کی مزید تفصیل ہے، فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہوتا جو لوگوں میں گھومتا پھرتا ہے، چکر لگاتا ہے، مانگتا پھرتا ہے۔ تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان کہ جس کو لوگ ایک کھجور دو کھجور، ایک لقمہ دو لقمہ دے دیتے ہیں۔ ولکن المسکین، اصل مسکین کون ہے؟ الذی لا یجد غنی یغنی، کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو، جس کے پاس اتنی تونگری نہ ہو جو اس کو لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ ولا یفتن بہ فیتصدق علیہ، اور نہ ہی لوگ اس کو دیکھ کر بھانپ سکیں، لوگ اس کے بارے میں اندازہ قائم کر سکیں کہ یہ غریب ہیں، کہ غریب سمجھ کے اس پہ صدقہ کریں۔ ولا یقوم فیسأل الناس، اور نہ ہی یہ شخص وہ ہے کہ جو کھڑا ہو کر لوگوں میں گھوم پھر کر مانگتا ہے، سوال کرتا۔ تو یہ بہت اہم ڈیفینیشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی ہے۔ ایک ہمارے ہاں جو ہے عوام میں بات مشہور ہے کہ یتیم وہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کی ماں نہ ہو۔ یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مسکین کی ڈیفینیشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان کی ہے۔ قرآن مجید میں دو پیئرز بیان ہوئے ہیں، ایک فقیر اور مسکین کا، جہاں زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے ہیں اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو صدقہ ہے یعنی زکوٰۃ ہے وہ فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ اور ایک اور پیئر استعمال ہوتا ہے سائل اور محروم کا، کہ ان کے مالوں میں حق ہے سائل اور محروم۔ تو ایسے لگتا ہے کہ سائل اور فقیر یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ سائل کون ہے؟ جو سوال کرتا ہے، اور فقیر بھی وہ ہے جو اتنا تنگ دست ہے کہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، سوال کرتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس مسکین اور جو محروم جس کو کہا گیا ہے، یہ لگتا ہے کہ وہ شخص ہے کہ جو ایسا آدمی ہے کہ جو وائٹ کالر ہے، جو سوال نہیں کرتا، لوگوں سے مانگتا نہیں ہے، بھکاری نہیں ہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ مسکین اصل میں وہ شخص ہے کہ جو لوگوں میں گھومتا پھرتا نہیں ہے کہ تم اس کو ایک لقمہ دو لقمہ، ایک کھجور دو کھجور دے دو۔ اصل میں یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جس سے اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ چونکہ سفید پوش ہے اور اپنا ایک بھرم بھی رکھتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کو بھانپ نہیں پاتے، لوگ اس کا ادراک نہیں کر پاتے کہ اس شخص کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ تو کہا کہ یہ ایسا شخص نہیں ہے کہ جو لوگوں میں گھوم پھر کر سوال کرتا ہو۔ تو ایسے طبقات، ظاہری بات ہے ہمارے سماج میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں کہ کہیں کوئی شخص جو ہے وہ کوئی نائب قاصد ہے، کہیں کوئی شخص جو ہے وہ پین ہے، کہیں کوئی شخص ریڑھی لگاتا ہے اور کماتا بھی ہے وہ، اور ظاہری بات ہے سائل نہیں ہے، وہ فقیر نہیں ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی اور بعض اوقات فاقوں تک کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں
کہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں متنبع رہیں، ہمارے ارد گرد ہوں گے ایسے لوگ کہ جو چونکہ وہ سائل نہیں ہیں، چونکہ وہ فقیر نہیں ہیں، مانگتے نہیں ہیں، اس وجہ سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ جیسے یہ غنی ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر متعین کر کے ان تک جو ہے اپنا مال پہنچانا، ان تک اپنی زکوٰۃ انفاق پہنچانا، یہ بہت بڑی نیکی۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ مسکین اصل میں وہی شخص ہے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی اور جو لوگوں میں گھومتا پھرتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کی حالت ایسی ہے کہ لوگ خود اس پہ ترس کھا کے انفاق کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔